ٹینکرز اور واٹر ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو متبادل نظام فوری طور پر نافذ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مونس احمد نے رپورٹ تیار کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی والوں کو پانی ٹینکرز سے نہیں لائنوں کے ذریعے ملے گا۔ میئر کراچی نے بڑا فیصلہ کر لیا، شہر سے واٹر کارپوریشن کے 7 ہائیڈرنٹس ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ سرکاری واٹر ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کیا جائے گا اور شہریوں کو پانی لائنوں کے ذریعے ان کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا۔ مرتضی وہاب کے مطابق واٹر ہائیڈرنٹ سے ماہانہ تقریباً 30 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہو رہا ہے، تاہم اس کے باوجود شہری پانی کے لیے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ واٹر ہائیڈرنٹس کے نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کیے جائیں گے۔ میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن کو ہدایت دی ہے کہ پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے متبادل دنوں میں ہر علاقے کو لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے تاکہ شہری ٹینکرز پر انحصار سے نجات حاصل کر سکیں۔ کراچی میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے 7 ہائیڈرنٹس ختم کر کے شہریوں کی دہلیز تک پانی پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین واٹر کارپوریشن مرتضی وہاب نے حکام کو ہدایات دے دی ہیں۔ دیکھیے، کراچی کا ایک بڑا مسئلہ ہے پانی کی کمی کا، جس کی وجہ سے شہریوں کو ہائیڈرنٹ سے پانی حاصل کرتا ہے ٹینکر کے ذریعے، لیکن اب میئر کراچی کی جانب سے انتہائی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 7 جو سرکاری ہائیڈرنٹس ہیں واٹر کارپوریشن کے، ان کو بتدریج ختم کیا جائے گا اور شہریوں کو ان کی دہلیز پہ پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس فیصلے کی کیا تفصیلات ہیں، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت تھی کہ پانی کو فرسٹ پرائرٹی دیا جائے اور پانی عام شہری کے نلکوں پر آنا چاہیے، تو اس کو امپلیمنٹ کراتے ہوئے میئر کراچی نے یہ اعلان کیا 7 اضلاعوں کے جو ہائیڈرنٹس چل رہے تھے ان کو بند کرنے کے اور ان کو ری ٹینڈر نہ کرنے کا احکامات دیے۔ 18 سے 20 MGD پانی ٹینکرز کے ذریعے ڈیلی بیسس پر شہریوں کو دیا جاتا تھا۔ کوئی میکنزم بنایا تبھی تو ہم نے یہ ہائیڈرنٹ کا کانٹیکٹ ختم کر دیا اور نلکوں کے ذریعے پانی لانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے کراچی شہریوں کے لیے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میئر کراچی پیدر پہ میٹنگ کی وجہ سے مصروف ہیں، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کل اس کا وہ باقاعدہ اعلان بھی کریں گے پریس کانفرنس میں کہ کس طریقے سے اگلے چند ماہ میں کوشش یہ کی جائے گی کہ بتدریج ہائیڈرنٹس ختم کر کے شہریوں کو ان کی دہلیز پہ پانی فراہم کیا جائے۔ ٹھیک ہے مونس، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ مونس احمد ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کے ساتھ موجود تھے، اور حکومت کا موقف ہم نے آپ تک پہنچایا، عوام کا کیا موقف ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کراچی میں سرکاری ہائیڈرنٹس بند کرنے کے اعلان پر عوام تو پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ فیصلے سے پانی خریدنا مشکل ہو جائے گا، نجی طور پر چلنے والے واٹر ٹینکرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ میئر کراچی صرف عوام کی مشکلات ہی بڑھا رہے ہیں۔ ان کے صرف کھلے عام دعوے ہی ہوتے ہیں، آج تک ایک چوانی کا کام نہیں کر سکے ہیں، پانی پہنچائیں گے۔ یہ آج تک جو فرمایا ہے وہ آج تک پورا تو کیا نہیں ہے۔ ایون پانی اگر ٹینکر کر دیں گے یہ تو اور بڑا بوال مچ جائے گا، جن ایریاز میں لائن سے پانی جاتا ہی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کچھ علاقوں میں تو ہے، لیکن ٹینکر مافیا کے خلاف تو اتنا آسانی ہو نہیں سکتا، تو یہ تو صرف بولا ہی گیا ہے، اب دیکھیں عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ ویل کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر میئر کراچی نے آستینیں اوپر چڑھا لی تو مجھے یقین ہے ہوگا کر لیں گے۔ کیا کراچی میں میئر ہے؟ اگر میئر ہوگا تو ٹینکر بند ہو جائیں گے، روڈ ہوا بھی نہیں آتی ہے پانی کی جگہ۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ راولپنڈی کا علاقہ ہے بیریا ٹاؤن فیز 7، یہاں گیس لیکیج سے 3 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، جن میں 60 سال کی زینت مزمل، 70 سال کی زیبا مزمل اور 45 سال کی خورشید فاطمہ شامل ہیں۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق بے ہوش ہونے والی 23 سال کی نور فاطمہ نجی اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے، اموات کی تعداد 2000 ہو چکی۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران پر پہلے فضائی حملہ کیا جائے، پھر مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں۔ جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانے ممکنہ اہداف۔ ایران پر پہلے حملہ کیا جائے، پھر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارادہ۔ نائب صدر جے ڈی وینس پہلے سفارتکاری کو موقع دینے کے حامی۔ پینٹاگون کی ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں پر بریفنگ، ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانوں پر بمباری زیر غور۔ سائبر اٹیک یا ایران کے داخلی سیکیورٹی نظام پر حملہ بھی ایک آپشن۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکہ کا ایران پر معاشی وار، نئی پابندیاں عائد، تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر اضافی 25% ٹیرف لگا دیا۔
ایران میں موبائل سروس جزوی طور پر بحال، صرف حکومت کی منظور شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل۔ تہران میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موجود، سادہ لباس میں سیکیورٹی اہلکار بھی عوامی مقامات پر تعینات۔ چھاپوں کے دوران امریکی ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ایرانی حکام کا دعویٰ، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے رابطے، مظاہروں اور ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال۔ چین اپنے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گا، ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے، ایران سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ ایران کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان کا رد عمل، اقوام متحدہ کا بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو ایران سے متعلق اپڈیٹ دیں، جہاں مظاہروں کے دوران 2000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار کا حوالہ دے کر رائٹرز نے بتایا ہے کہ احتجاج کے دوران مظاہروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شرپسندوں نے نشانہ بنایا۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے اموات ہوئی ہیں۔ ایران نے سرکاری سطح پر ابھی تک ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ جبکہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں سے متعلق پینٹاگون کی بریفنگ، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں پہلے فضائی حملہ کیا جائے، پھر مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانے ممکنہ اہداف ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ فضائی حملے، سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیاں، ایران کے خلاف امریکہ میں کئی آپشن زیر غور۔ پینٹاگون کی بریفنگ کے مندرجات امریکی اخبارات سامنے لے آئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ پہلے فضائی کارروائی پھر سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن جے ڈی وینس سفارتکاری کو پہلا موقع دینے کے حامی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کے اہداف میں شامل ہے۔ سائبر اٹیک یا داخلی سیکیورٹی نظام پر حملہ بھی ایک آپشن ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف ایران پر فضائی حملے سمیت ممکنہ اقدامات پر غور کر رہے ہیں، تاہم سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جو فوری طور پر نافذ ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مظاہروں اور ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال کیا۔ جبکہ ایران میں موجود پاکستانی طلباء اور شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ FIA کے مطابق سینکڑوں طلباء بارڈر کے ذریعے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ صورتحال کے باعث پاکستانی طلباء نے واپسی تیز کر دی ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں زیر تعلیم 100 سے زائد طلباء و طالبات وطن واپس پہنچے ہیں۔ ایران سے واپس آنے والوں میں سیاح خاندان بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی اسلام آباد گیس لیکیج دھماکے کے متاثرین سے اظہار تعزیت، یقین دلایا کہ حکومت متاثرین کو نئے گھر ضرور دے گی۔ جو ان کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کے متبادل گھر اور جو گھر قابل مرمت ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہم CDA ان گھروں کو از سر نو تعمیر کرے گا، اور جو منہدم ہو چکے ہیں ان کی جگہ متبادل گھر غمزدہ خاندانوں کو گورنمنٹ کی طرف سے دیے۔ باقی جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ جو پرانی آبادیاں ہیں، اس میں کچھ ایسی آبادیاں ہیں کہ جو کہ CDA کے کوارٹرز ہیں، جو کہ یقیناً خستہ حال ہو چکے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی آبادیاں ہیں جو اسلام آباد کی کچی آبادیاں ہیں۔ CDA جو ہے وہ ایک پلان کر رہا ہے، ان کو انشاءاللہ ریٹریو کر کے وہاں پہ ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگز بنا کے جو وہاں پہ لوکل لوگ رہ رہے ہیں انہیں وہ جو جدید ترین اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے لو کاسٹ، ان میں شفٹ کرنا، یہ گورنمنٹ کی اس وقت پالیسی ہے۔ آیا ایک بار پھر کھیل سے کھلواڑ، بھارت میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ICC کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات ختم نہ ہوئے، ویزا مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ بھارت نے امریکہ کے 4 پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے ویزے مسترد کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تعصب کے شکار بھارت نے علی خان، شایان جہانگیر
محمد محسن اور احسان عادل کو ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی متعدد دیگر ٹیموں کو بھی ویزوں کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے۔ یو اے ای، اٹلی اور کینیڈا سمیت دیگر ٹیموں میں شامل پاکستانی نژاد پلیئرز کو ویزے حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ وینیوز پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ویڈیو کانفرنس میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پی سی بی نے ایک بار پھر بھارت میں میچز نہ کھیلنے سے صاف انکار کر دیا۔ موقف اختیار کیا ہے کہ بھارت میں سیکیورٹی خدشات ہیں، وہاں جا کر کھیلنا ممکن نہیں۔ بنگلہ دیشی ٹیم کے میچز بھارت سے باہر کسی اور ملک منتقل کیے جائیں۔ آئی سی سی نے کہا ہے کہ شیڈول جاری ہو چکا ہے، بنگلہ دیش فیصلے پر غور کرے۔ بنگلہ دیشی حکام نے کہا ہے کہ اپنے کھلاڑیوں اور کوچز کی سیکیورٹی ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اطلاعات نے پاک افغان سرحد سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے۔ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے۔ عطا تارڑ کی جانب سے کہا گیا بین الاقوامی سرحد کے مطابق ہی عمل بھی کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سہیل آفریدی کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاک افغان سرحد سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے، بین الاقوامی سرحد کے مطابق ہی عمل بھی کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایسا کہنا ہے۔ گندم کی قلت، غیر منصفانہ پرمٹ سسٹم اور مبینہ کرپشن کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے گندم اور آٹے کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عہدیداران نے بتایا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی آمد کم ہونے سے قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ سابق چیئرمین ایسوسی ایشن عاصم رضا نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب کی چیک پوسٹوں پر روزانہ کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن ہو رہی ہے۔ پنجاب میں گندم کی یومیہ ضرورت 25,000 ٹن لیکن صرف 7,000 ٹن دی جا رہی ہے۔ گندم کا شارٹ فال شروع ہو چکا ہے۔ 8 لاکھ ٹن گندم صوبے کے لیے ناکافی ہے۔ حکومت فوری اقدامات کرے تاکہ آٹے کے ممکنہ بحران سے بچا جا سکے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ محکمہ خوراک پنجاب میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ گندم اور کوٹے کے بین الصوبائی نقل و حمل اور پابندیاں جو ہیں وہ ختم کی جائیں۔ جب تک پابندیاں موجود ہیں 10,000 ٹن پرمٹ روزانہ فنکشنل فلور ملز کو برابری کی بنیاد پر دیا جائے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی فلور ملز کے لیے ڈویژن کی جو آٹے کی ترسیل کے عوض پرمٹ جو گندم کے دیے جاتے ہیں اس کے عوض 25% سرکاری نرخوں پر جو آٹا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس شرط کو ختم کیا جائے تاکہ مستقبل قریب میں آٹے کی کسی قسم کی بحران سے بچا جائے اور آٹے کی سپلائی مارکیٹ میں برقرار رکھی جائے۔ پاکستان نے اگلے 3 سال میں 2 ارب 75 کروڑ ڈالرز مالیت کے انٹرنیشنل بانڈز جاری کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ رواں ماہ کے آخر یا فروری میں 25 کروڑ ڈالرز مالیت کے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے، حکام وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ میکرو اکنامک صورتحال میں بہتری آئی ہے اور انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی جو ہیں انہوں نے ریٹنگ میں بھی بہتری کی ہے اور ایسے میں پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر جو ہیں وہ 21 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے پاس 16 ارب ڈالر ہیں اور اس مہینے یا اگلے مہینے کے شروع میں 25 کروڑ ڈالر کا پینڈا بانڈ جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ پینڈا بانڈ مجموعی طور پر 1 ارب ڈالر تک لے جایا جائے گا اور اس کے علاوہ اگلے مالی سال مزید 1.5 ارب ڈالر کے بانڈ جاری کیے جائیں گے۔ تو 3 سال میں مجموعی طور پر 3.25 ارب ڈالر کے بانڈ جاری کیے جائیں گے۔ اس کے لیے روڈ شوز بھی کیے جائیں گے کیونکہ اپریل میں 1.3 ارب ڈالر کا یورو بانڈ جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس کوشن ہوگا کہ طویل مدتی بانڈ جاری کر سکیں اور اس کے لیے پلان تیار کیا گیا ہے اور IMF کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا میانمار کے وزیر خارجہ کو فون۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکرات کے ذریعے علاقائی مسائل کے پرامن حل پر زور، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی اور تعمیری روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا میانمار کے وزیر خارجہ کو فون۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکرات کے ذریعے علاقائی مسائل کے پرامن حل پر زور، باہمی دلچسپی کے امور اور قریبی اور تعمیری روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔
بلوچستان گرینڈ الائنس اور صوبائی حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. تنخواہوں میں اضافے اور DRA الاؤنس سمیت دیگر مطالبات منوانے کے لیے سرکاری ملازمین کا احتجاج دوسرے دن بھی جاری رہا. بلوچستان گرینڈ الائنس کی جانب سے قلات، پشین، لورالائی، دالبندین، پسنی اور مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا. الائنس کے سربراہ عبدالقدوس کاکڑ نے واضح کر دیا ہے کہ مطالبات نہیں مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. 60 مظاہرین کو گرفتار کیے جانے کا بھی الزام لگایا. صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشروانی نے کہا ہے کہ DRA الاؤنس دینے سے تقریباً 20 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا. تاہم مشاورت جاری ہے. حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بھی مکمل احساس ہے. جوڈیشل کمیشن پاکستان کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ 2 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے. آئینی بینچ میں بھی مزید ججز 3 کو شامل کیا گیا ہے. چیف جسٹس یایا آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں جسٹس خالد حسین شاہانی اور جسٹس سید فیاض الحسن شاہ کو بطور ایڈیشنل جج 6 ماہ کی توسیع دینے کی منظوری دی گئی ہے. 6 ماہ بعد دونوں ججز کو مستقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کی مستقلی کی سفارش کی ہے ان میں جسٹس میرا محمد شاہ، جسٹس تسلیم سلطانہ، جسٹس ریاضت علی سحر، جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس عبدالحمید بھرگی، جسٹس جان علی جنیجو اور جسٹس ناصر احمد شامل ہیں. کمیشن کے جسٹس علی حیدر ادا، جسٹس عثمان علی اور جسٹس محمد جعفر رضا کی مستقلی پر بھی اتفاق ہوا ہے. اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید ججز شامل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. جسٹس محمد حسن، جسٹس محمد عثمان اور جسٹس امجد علی کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا فہد ہارون کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات ہوئی ہے. بامی دلچسپی کے امور، ڈیجیٹل میڈیا اور تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ دوستانہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات کے دوران ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت اور بدلتے میڈیا رجحانات پر گفتگو ہوئی. ڈیجیٹل میڈیا اور ابلاغ کے شعبے میں مسلسل رابطے اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا. مریضوں کی جان بچانے والے مسیحا بھی جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگے ہیں. طویل ڈیوٹی اور مسلسل تناؤ ڈاکٹرز میں دل کے امراض اور بے چینی کا سبب بن رہے ہیں. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حامد الرحمان. دوسروں کی صحت کا خیال رکھنے کا مشورہ دینے والے ڈاکٹر اپنے طرز زندگی کے سبب جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار. کراچی میں منعقدہ کانفرنس میں ماہرین کے انکشاف نے حیران کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے ملک بھر میں 60% سے زائد ڈاکٹر دل کی بیماریوں اور ذہنی تھکن کا شکار ہیں. 80% جسمانی طور پر ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل ڈیٹا موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر 10 میں سے 6 ڈاکٹر جو ہیں وہ برنڈ آؤٹ ہو چکے ہیں، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، فٹیگ ہو چکے ہیں. اور ہمارے ملک میں جو خودکشی کی شرح ہے ڈاکٹروں کی وہ عام لوگوں کے مقابلے میں 2 ہے، 2 گنا زیادہ ہے. ماہرین کہتے ہیں ذہنی دباؤ اور دبے ہوئے جذبات براہ راست دل اور اعصابی نظام کو متاثر کرتے ہیں. جگہ جگہ کھڈے ہیں، رستے بلاک ہیں اور آپ اپنے وقت پہ پہنچ نہیں پا رہے بہت ساری جگہوں پہ، تو ظاہر ہے یہ آپ کی وہ بہت ساری چیزوں کی پریشانی کی وجہ بن رہی ہے، سٹریس کی وجہ بن رہی ہے، دباؤ کی وجہ بن رہی ہے. کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اگر ڈاکٹرز اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے اثرات مریضوں اور صحت کے نظام کو متاثر کر سکتے ہیں. کیمرہ مین ثناء اللہ کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی.